ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کے مختلف ادوار میں جو ان کے مرکزی جھنڈے رہے اور وہ کس طرح کس سلطان نے تبدیل کیے اور کس طرح وہ جھنڈے مشہور ہوئے، اور ہر جھنڈے کا دورانیہ کتنا تھا اور کس دور میں کس سن سے لے کر کس سن تک وہ جھنڈا مرکزی جھنڈے کی حیثیت سے لہراتا رہا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ سلطنت عثمانیہ نے اس کے ابتدائی دنوں میں یہ پرچم استعمال کیا، اور یہ پرچم سلطنت عثمانیہ کے پہلے افشل پرچم ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس پرچم کو سلطنت عثمانیہ کے بانی اور پہلے سلطان عثمان بن ارغرل غازی بن سالمان شاہ نے اپنی سلطنت کے پہلے پرچم کے طور پر استعمال کیا۔ اس میں قابل تحسین بات یہ ہے کہ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو وصیت میں بھی یہ کہا کہ مجھے اس پرچم میں لپیٹ کر قبر میں اتارا جائے۔ اس طرح اس پرچم کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ ناظرین، اب کی سکرین پر جو پرچم دکھائی دے رہا ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے پرچم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس پرچم کا دورانیہ 1375 سے لے کر 1453 تک کا ہے۔ ناظرین، اس پرچم کو تبدیل کرنے والے سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور عثمان غازی کے جانشین اور رحمۃ اللہ غازی تھے۔ ناظرین، اس کے بعد اب آپ کی سکرین پر جو پرچم دکھائی دے رہا ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے تیسرے پرچم اور پہلے سرخ پرچم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پرچم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پرچم قسطنطنیہ پر قبضہ اور اسے فتح کرنے کے بعد یہ پرچم اس پر لہرایا گیا۔ ناظرین، اس پرچم کو سلطنت عثمانیہ کے پہلے فاتح سلطان محمد فاتح نے لہرایا۔ اس پرچم کا دورانیہ 1453 سے لے کر 1499 تک کا ہے۔ ناظرین، یہ پرچم عثمانی سلطنت میں ریاست کے پرچم کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ریاست کے پرچم کے طور پر مصر کی فتح پر استعمال کیا گیا۔ یہ پرچم 1499 سے لے کر 1517 تک استعمال ہوا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے پرچم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے 1517 کو مصر کی فتح پر اپنے پرانے جھنڈے کو تبدیل کر دیا اور یہ سکرین پر نظر آنے والا جھنڈا لہرایا گیا۔ اس جھنڈے کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ جھنڈا بھی فتح کی نشانی تھا۔ اس جھنڈے کا دورانیہ 1517 سے لے کر ایک لمبے عرصے تک جاری رہا اور پھر 1793 میں اسے بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس جھنڈے کو فاتح مصر جھنڈا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے حکم پر اس جھنڈے کو تبدیل کیا گیا اور 1793 کو سرخ جھنڈا اور ستارہ ہلال سے متشابہت رکھنے والے جھنڈے کو لگایا گیا۔ ناظرین، یہ جھنڈا سلطنت عثمانیہ کے سب سے پیارے اور دلکش جھنڈے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہ جھنڈا اس وقت سلطنت عثمانیہ کی زینت بنا جب سلطنت کے سلطان کچھ زیادہ ہی عیش و عشرت میں پڑ رہے تھے اور کوئی خاص فتوحات حاصل نہیں کر سکی تھی، اور یہ جھنڈا 1844 تک اس سلطنت کا مرکزی جھنڈا رہا۔ ناظرین، اب جو جھنڈا آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے آخری جھنڈے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ جھنڈا 1844 میں لہرایا گیا۔ یہ جھنڈا مکمل ستارہ ہلال پر مشتمل تھا، اور یہ جھنڈا دنیا کی پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے اس جھنڈے نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار سلطان یعنی سلطان عبدالحمید نے بہت جدوجہد کی اور سلطنت کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھا۔ ناظرین، بلا آخر 1918 کو جب سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا تو سلطنت ٹوٹ کر بہت سے نسوہے میں بکھر گئی۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور پھر ترکی نے بھی اسی جھنڈے کو اپنا مرکزی جھنڈا تسلیم کرتے ہوئے اس کو مرکز میں لہرایا۔ بالآخر 12ویں صدی میں بننے والی یہ سلطنت 19ویں صدی میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے جانا اور دیکھا کہ کس طرح مختلف ادوار میں جھنڈے تبدیل ہوتے رہے اور کون سا جھنڈا کس نام سے مشہور ہوا۔